پیر والے دن ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم اٹک کے باہر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ کا خیال ہے عمران خان کو جیل میں رکھ کر عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اس پوری قوم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام کس قسم کا ہے؟ میرا تو خیال ہے پہلے قوم سے معافی مانگو کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے۔ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آئی ہیں تو کیا آپ کا مطالبہ تھا اور کیا کیس لگے آپ کا؟ نہیں، آج تو عمران خان کی جو کنوکشن کی سسپینشن ہونی تھی، ہم تو پہلی دفعہ آج ہائی کورٹ آئے ہیں، لیکن ہم تو اس لیے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے آگے سے ہم نے صرف یہی سنا کہ وکیل صاحب کا پیٹ خراب ہو گیا اور وہ بستر میں پڑ گئے۔ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وکیل صاحب گورنمنٹ کا یا الیکشن کمیشن کا وکیل کا، صرف ہم نے یہی سنا کہ پیٹ خراب ہو گیا اور بستر میں پڑ گیا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اس لیے کے عمران وکیل خان پیش نہیں اور ہوئے کئی دن اور اب جتنے دن جیل میں رہیں گے، جتنے دن وکیلوں کے پیٹ خراب ہوتے رہیں گے۔ تو اس دن تو جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا تب عمران خان کے وکیل تھوڑی دیر اگر ویٹ کیا تھا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ آج وکیل کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ دوسری طرف کا وکیل اگر آج بیمار ہے اس کے بغیر فیصلہ سنا دیتے؟ دیکھیں، یہ تو ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ، ہم تو یہ سننے آئے تھے کہ یہ اول تو یہ کنوکشن آپ کو پتہ ہے کہ ہونی نہیں چاہیے تھی، سب نے اگری کر لیا ہے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہوا تھا۔ جب ایک چیز غلط ہو گئی ہے تو میرا تو خیال ہے پہلے قوم سے معافی مانگو کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکے۔ کیوں نہیں معافی مانگتے سارے؟ اور اس کو سزا اس بات بندے کو کیوں نہیں مل رہی جس نے اس قسم کی ناجائز چیز کی جو ہمارے قانون کے خلاف ہے؟ اس کو سزا نہیں مل رہی۔ آپ کا خیال ہے عمران خان کو جیل میں رکھ کر عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اس پوری قوم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام کس قسم کا ہے؟ کہ اگر ایک چھوٹا سا بندہ جو چور آدمی جو ایک غلط کنوکشن دے کے سارے رولز توڑ کر لندن چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بے بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کو جیل، آپ نے ایک لیڈر چھوڑ دیں، ایک انسان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور آپ اگری کر رہے ہیں کہ یہ غلط کنوکشن ہے۔ تو اب یہ عمران خان کے اوپر ریفلیکشن نہیں ہو رہی ہے، یہ ریفلیکشن ہمارے نظام کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب اس سسٹم سے آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ کو انصاف جو ہے وہ ملے؟ دیکھیں، یہ بوجھ جو ہے نا نظام کے اوپر پڑتا جا رہا ہے۔ اب جتنے دن عمران خان کو آپ جیل میں رکھیں گے، یہ بوجھ عمران خان نہیں اٹھا رہا، ہمارا صرف یہ کنسرن ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہیں، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں، جو جیل کے آئی جی ہیں اور جیل کے ہوم سیکرٹری ہیں، عمران خان آپ لوگوں کا مہمان ہے، آپ لوگوں کی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سیفٹی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ سے ہم سوال پوچھیں کہ آپ ان کو بحفاظت، جب یہ جو پیٹ خراب کا ڈرامہ ختم ہوگا، اب پتہ نہیں کل منڈے کو، ٹیوزڈے کو کتنے لائرز یا پتہ نہیں کن لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے، لیکن تب تک آپ ان کی عمران خان کی آپ کے اوپر بہت سخت ذمہ داری کہ آپ اس کا خیال رکھیں اور بحفاظت ان کو آپ ہم لوگوں کے پاس ان کو واپس ہمیں۔ آپ ملاقات کرنا چاہتی تھیں، کیا وجوہات ہیں؟ اور ابھی دیکھیں، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے یہ پنگ پونگ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ آپ بھی اس سے خوش ہوں گے سن کر کہ یہاں پہ کورٹ ایک آرڈر دیتا ہے اور وہ آرڈر یہ کرتا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اپنی مرضی سے کسی کو انوائٹ کر لے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے گیسٹ ہو یہ، جیل سپرنٹینڈنٹ ایک نام لے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ صرف آ سکتا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے میں اوپر سے کسی کو پوچھنا، اب ہمیں آپ کو بھی بہتر پتا ہوگا وہ کہاں سے پوچھ رہے ہیں، وہ جن سے وہ پوچھتے ہیں وہ بندے سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون خان صاحب کو مل سکتا ہے۔ یہ ہمارا جو لاء کہتا ہے اس کے مطابق نہیں، جیل مینول کے مطابق 6 لوگ ہفتے میں 2 دفعہ ان کو مل سکتے ہیں۔ ایک دن لائرز کے لیے، ایک دن خان صاحب لائرز کے ساتھ مل کر اپنے کیسز ڈسکس کرتے ہیں، یہ وہ نہیں کرنے دے رہے۔ آپ فکر نہ کریں کہ جو مرضی ٹرائی کر لیں، اب ان کے اوپر بوجھ بنتا جا رہا ہے جو یہ خان صاحب کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں۔ میڈم، جو جیل سپرنٹینڈنٹ یہ تو توہین عدالت کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ لوگ عدالت جائیں گے، کوئی پٹیشن دائر کریں گے؟ دیکھیں، ابھی ہم نے پٹیشن دائر کیا کہ ہمیں نام سے اجازت دی جائے، نام ہم نے اپنے دلوائے۔ اب منڈے کو ہمیں ری ایشورنس کورٹ سے ملی ہے، ہم اس لیے اتنی دیر سے نکلے ہیں کہ آپ ہمیں نام سے ان کو کہیں کہ ہمیں ملاقات کرنے دی جائے۔
اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ منڈے کو ہمیں ملاقات کرنی دی جائے. یہ خان صاحب کو کی نہ فکر کریں, وہ بہت مضبوط ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ٹائم بھی مل رہا ہے قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی, کتابیں بھی وہ اپنی پڑھ رہے ہیں ہسٹری کی. ان سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تسلی کرنے کی کہ وہ ٹھیک ہیں. ہم منڈے کو اگر یہ پیر والے دن ہمیں اجازت نہیں دیتے, ہم اٹک کے باہر جا کر بیٹھ جائیں گے. ایک کے بعد جب تک ہمیں اجازت نہیں ملتی اپنا حق جو جیل مینولز کے مطابق ہمیں ملاقات کی جب تک اجازت نہیں ملتی. ایک کے بعد دوسرے کیس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری ڈالی جائے گی. فیملی ممبرز میں ہی آتی ہے نا نام کی جو آپ نے بات کی ہے, فیملی ممبرز کا کہا گیا ہے 5 فیملی ممبرز 6 فیملی ممبرز مل سکتے ہیں جس دن ملاقات کی ڈیٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ کو ملنے نہیں دیا. تو آپ خود سوچ لیں کہ کیوں نہیں ملنے دے رہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کیس میں بھی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے گی. 200 تقریباً کیسز ہیں, باہر نہیں آنے دیا جائے گا, کم از کم 6 مہینے تک کہا جا رہا ہے کہ نہیں آنے دیا جائے گا. تو اس کے اوپر پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ عمران خان ان کے مہمان ہیں, ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے. جب یہ جیل میں بیٹھیں گے انہی کے لیے بوجھ بنتا جائے گا. عمران خان کو ہمیں نہیں پتا کہ 180 کیسز کے اندر سارا دن چکر لگا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے یہ گیم ڈالی ہوئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہم جو لوگ ہیں ہم مضبوط باہر کھڑے ہیں. آپ کی فیملی پر کسی قسم کا چیئرمین کی فیملی پر کوئی پریشر ڈالا جا رہا ہے یا اس دوران کیا کوئی؟ دیکھیں, شوکت خانم سے زیادہ کہ نمبل کے آفس آ جاتے ہیں, ہراس کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں. یہی کر سکتے ہیں, کیا کر لیں گے. ہمیں جیل میں اب میں بول رہی ہوں, بات کی ہے, اگلا کیا ہوگا. آپ اس کو انصاف کہتے ہیں. جب کل ایک کیس ہمارے پہ ڈال دیں اور کل ہمیں جیل میں ڈال دیں گے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسی کیسز بنتے ہیں, جیلوں میں بھرتے جا رہے ہیں.